الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے اس بزم میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورہ فجر اور سورہ بلد پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ ہمارا رب عز و جل فجر اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور ہر جفت اور طاق چیز کی قسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کی جو رات کے چلنے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، شاید یہ قسم مکہ والوں اور دوسرے لوگوں میں سے عقل مندوں کو مطمئن کر دے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، تاکہ بعض پچھلی قوموں کی طرح وہ عذاب سے دوچار نہ ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کی مثالیں بیان فرما رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے روگردانی کی وجہ سے اس کے پاداش میں عذاب سے دوچار کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا جب انہوں نے نبی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم قوم عاد کا ہی نام ہے جو باقی لوگوں سے طاقتور جسم رکھتی تھی اور اونچی تعمیرات میں نمایاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا اور ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود نبی صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو چٹانوں کو کاٹ کر رہائش کے لیے گھر بناتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی کہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی تو ان پہ کس طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرعون کی مثال دے رہا ہے وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، بادشاہت کے سر و سامان جیسے لشکر اور طاقت وغیرہ سے لیس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مثال بیان کی جو ظلم و تعدی کی راہ پہ چل رہے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے زمین میں ظلم و استبداد روا رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ انہوں نے ظلم کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جب قومیں آشائش اور خوشحالی سے لیس تھیں تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تسلیم کریں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایک دوسری بڑی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ کیسا واقع ہوا ہے۔ اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، کہ بندہ ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت بخشی ہے۔ وہ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توہین کی ہے، یہ میری اہانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر دو صورت میں دراصل بندہ آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ کس طرح بنا کر کے رکھ رہا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کیوں نہیں؟ عزت افزائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اہانت و تذلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے ہوتی ہے، اور تم یتیم کی عزت کرتے نہیں ہو، تم لوگوں کو کھانے پہ ابھارتے نہیں ہو اور خود کھانا کھلاتے نہیں ہو۔ جب یہ صورتحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اسی طرح تمہارے کاموں میں سے بغیر حق کے میراث کا مال کھانا اور مال سے بے انتہا تعلق ہے۔ انسان
میراث کی چیزوں کو ہڑپ لیتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مال کی عجیب و غریب محبت میں مبتلا رہتا ہے، اور جو ذمہ داری ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی، وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ کلا اذا دکت الارض دکا، مناسب نہیں کہ تم یہ کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن بہت قریب ہے جب قیامت ہوگی اور زمین کو بری طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ہر موجود چیز ڈھا دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب اور اے رسول تمہارا رب اور رب کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آئے گا اور فرشتہ بھی آئے گا، اور سب بستہ یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی۔ وجیء یومئذ بجہنم یوم یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن جہنم کو بھی سامنے لا دیا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، دیکھے گا تو اس کو ساری چیزیں یاد آئے گی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت جب وہ منظر اس کے سامنے ہوگا تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، آگے بڑھایا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن کوئی بھی ویسا عذاب نہیں دے سکتا جیسا عذاب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو دے گا، اور کوئی بھی زنجیر اور بیڑیوں میں ویسا نہیں جکڑ سکتا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی سزا کے بعد، نہ ماننے والوں کی سزا اور ان کے کرتوتوں کی جزا کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اب مومنوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں ان کا منظر کیا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے فرما بردار اور مومن نفس، اے اطمینان سے پر نفس، تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ارجعی الی ربک کی راضیتم مرضیہ، محظوظ نفس، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ، اس حال میں تو راضی ہے، خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نیک بندوں میں شامل ہو کر کے اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ نہ چلنے والوں کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے۔ آگے دوسری سورت سورۃ البلد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، ہم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ وانت حل بہذا البلد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہ غور کیجئے کہ مکہ شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رہائش پذیر ہیں۔ ووالدوں وما ولد، اور آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والی اولادوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ انسان مشقتوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ مال خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو راہیں نہیں دکھائی ہیں؟ فلاقتحم العقبہ، اس مشقت اور رکاوٹ کو عبور نہیں کیا جو اسے آخرت میں نجات کی طرف لے جائے گی۔ وما ادراک مل عقبہ، اب سوچئے تمہیں کیا خبر کہ یہ عقبہ مشقت اور رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں دی تھیں تو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا۔ فکو رقبہ، نعمتوں کا صحیح استعمال جب آدمی کرتا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو وہ کیا کرتا؟ غلام کو آزاد کرتا، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، قرابت داروں میں سے یتیم کو یا شدید ضرورت مند انسان کو کھانا کھلا کر کے وہ یہ بتاتا، وہ یہ جتلاتا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان مومنوں سے ہو جاتا جو ایک
ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے کو ہمدردی کی وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دراصل جنت والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، اور جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، بدبخت لوگ ہیں، اور ایسی آگ میں ہوں گے جو قیامت کے دن انہیں گھیرے ہوئی ہوگی۔ تو ان تمام آیتوں پہ اگر غور کیجئے تو یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسمیں کھا کر کے انسانوں کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عبرت کی آنکھ کھول کر رکھنی چاہیے۔ متکبر لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی کو ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کی راہ اپنانی چاہیے، اور انسان کی تعظیم، اس کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکھلائی ہوئی راہ پہ چلنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔